عامر، انوشی نے قہر بھری آواز میں کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے اشارے پر اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بج سکتی ہے۔ مجھے میرے پیار سے جذبات نے دھوکہ دیا۔ میں تمہاری محبت کے نشے میں اپنے فرائض فراموش کر بیٹھی اور تم اپنا فرض ادا کرتے رہے۔ پھر بھی میرے دل میں تمہاری محبت ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ تم میرے کمرے میں زندہ اور سلامت ہو۔ میں اگر چاہتی تو اس وقت تم قید خانے کی اس کوٹھڑی میں بے ہوش پڑے ہوتے جہاں اذیتوں کے بعد غداروں اور جاسوسوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ میں نے تمہیں اس جہنم سے بچا لیا ہے۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم نے میرے سینے سے راز نکال کر اس اجنبی کو دیے ہیں اور وہ قاہرہ چلا گیا ہے۔ میرا خلوص اور میری محبت دیکھو کہ میں نے اس آدمی کو نکل جانے کی مہلت دی۔ میں اسے اسی وقت پکڑوا سکتی تھی، مگر تمہاری محبت نے میرا زہر چوس لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جو اتنا دل نشیں دھوکہ ہوں، دھوکے کا شکار ہو گئی ہوں۔ تم جیت گئے ہو۔ سچ کہہ دو عامر، سچ کہہ دو۔ ہاں انوشی، عامر نے کہا، تم نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ تم مجھے قید خانے میں بند کر دو۔ انوشی کے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس نے کہکا لگایا اور کہا، بس اتنی سی بات پوچھنی تھی جو تم نے بتا دی ہے۔ تمہیں کوئی قید میں نہیں ڈال سکتا۔ اب میں بھی اس خوشنما پنجرے سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ تم شراب نہیں پیتے، میں تمہیں بادشاہوں کا شربت پلاؤں گی۔ وہ اٹھی اور اس میز کے پاس جا کھڑی ہوئی جس پر سراہی رکھی تھی۔ اس کی پیٹھ عامر کی طرف تھی۔ انوشی نے 2 پیالے اپنے سامنے رکھے، ناخن سے انگوٹھی کے ساتھ جڑی ہوئی ڈبیا کھولی۔ اس میں جو سفوف تھا وہ کچھ ایک پیالے اور باقی دوسرے پیالے میں ڈال دیا۔ عامر نہ دیکھ سکا۔ انوشی نے دونوں پیالوں میں سراہی سے مشرب ڈالا، ایک پیالہ عامر کو دے دیا، ایک اپنے ہاتھ میں رکھا۔ سونگھ لو، انوشی نے کہا، یہ شربت ہے، شراب نہیں۔ یہ میری محبت کا جام ہے، پی لو۔ اس نے پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا، عامر نے بھی پیالہ ہونٹوں سے لگا لیا۔ دونوں نے پیالے خالی کر دیے۔ انوشی نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور دونوں پیالے پرے پھینک کر بازو عامر کے گلے میں ڈال دیے۔ اپنے رخسار اس کی گالوں سے رگڑتی ہوئی بولی، اب ہم آزاد ہیں۔ انوشی اچک کر عامر سے الگ ہو گئی اور بولی، تم بھی غنودگی محسوس کر رہے ہو؟ ہاں، عامر نے جواب دیا، میں گہری نیند سے اٹھ کر آیا ہوں، نیند پریشان کر رہی ہے۔ اب ہم دونوں اتنی گہری نیند سوئیں گے کہ ہمیں کوئی جگا نہیں سکے گا۔ انوشی نے ایسی آواز میں کہا جس میں غنودگی کا نمایاں اثر تھا۔ کہنے لگی، میں تم سے زیادہ تھکی ہوئی ہوں، گناہوں نے مجھے تھکا دیا ہے۔ اس کا سر ڈولنے لگا۔ اس نے سنبھل کر کہا، زیادہ باتوں کا وقت نہیں عامر، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ اب ہم اگلے جہاں میں اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں، تم اپنا فرض ادا کر چکے ہو۔ میں نے اس شربت میں وہ زہر ملایا تھا جو مجھ جیسی لڑکیوں کو دے کر پردیس بھیجا جاتا ہے۔ یہ ضرورت کے وقت کے لیے دیا جاتا ہے، اس سے کوئی تکلیف اور تلخی محسوس نہیں ہوتی۔ بڑی میٹھی غنودگی میں انسان ہمیشہ کی نیند سو جاتا ہے۔ میں اس لیے زندہ نہیں رہنا چاہتی کہ زندہ رہی تو تمہیں سزا دلا دوں گی۔ تمہیں اس لیے زندہ نہیں رہنے دیا کہ کوئی اور لڑکی یہ نہ کہے کہ عامر کو اس سے محبت ہے۔ عامر بن عثمان لیٹ گیا تھا، جیسے وہ انوشی کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، انوشی کا سر ڈول رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک گئی۔ خادمہ دروازے کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ اسے اندر بلا کر کہا، ہم دونوں نے زہر پی لیا ہے، سب کو بتا دینا کہ ہم نے خود زہر پیا ہے، کسی اور نے نہیں پلایا۔ کوئی سلیبی ملے
تو اسے بتا دینا کہ سوڈان کی پری اپنا فرض ادا کر کے مری ہے۔ اس کی آواز دب گئی۔ وہ گرتی گرتی عامر تک پہنچی۔ خادمہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کئی لوگ آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عامر بن عثمان پلنگ پر چت پڑا ہے اور انوشی اس کے ساتھ لگی اس طرح لیٹی ہوئی ہے کہ اس کا سر عامر کے سینے پر، اس کا ایک ہاتھ عامر کے سر پر تھا جس کی انگلیاں بالوں میں الجھی ہوئی تھیں، دونوں مرے ہوئے تھے۔ اس وقت اسحاق ترک موصل جا چکا تھا۔ انوشی نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اجنبی سلطان ایوبی کا جاسوس ہو سکتا ہے اس کا تعاقب نہ کیا، نہ گرفتار کرانے کی سوچی۔ اس نے زندگی کی یہ چند ہی ساعتیں روحانی سکون پایا تھا جو اس نے عامر کے ساتھ پیار کے دھوکے میں گزاری تھی۔ اس نے اس پیار کا صلہ یہ دیا کہ اسحاق کو جانے دیا۔ اسحاق ترک قاہرہ سے ابھی کئی دنوں کی مسافت جتنا دور تھا کہ اس کے گھوڑے کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اسحاق ترک کتنی اہم اطلاعات لے کر قاہرہ جا رہا تھا۔ اسلام کی عزت اور بےعزتی کا سوال تھا۔ یہ اکیلا مجاہد اتنے وسیع اور ایسے ظالم صحرا سے گزر کر قاہرہ بروقت پہنچتا ہے یا نہیں؟ مگر اس کے گھوڑے کو سانپ نے ڈس کر مار دیا۔ یہ سوار صحرا کے مظالم سے بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو وہ صلیبیوں کے خیموں میں پڑا تھا جہاں 2 صلیبی لڑکیاں بھی تھیں، ایک کا نام میرینا